کعب بن اشرف یہودی مدینہ منورہ میں بسنے والے یہودیوں کا سرکردہ تھا اور شاعر بھی تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین برے اشعار لکھتا تھا، جگہ جگہ محفلیں جما کر یہ اشعار سناتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو اکساتا تھا۔ ایک مرتبہ قریش کو حرم کعبہ میں لایا، غلاف کعبہ تھام کر حلف لیا کہ وہ مسلمانوں سے لڑیں گے۔ کعب بن اشرف کی خباثتوں پر کافی دیر تک صبر و تحمل سے کام لیا جاتا رہا۔ جب وہ کسی طرح باز نہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم جاری فرمایا۔ ایک دفعہ کعب کے باپ سے ایک قتل ہو گیا تھا تو بھاگ کر مدینہ چلا آیا۔ یہاں ایک یہودی نے اپنی بیٹی اس کو بیاہ دی اور وہ یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ شرک و یہودیت کے اجتماع سے کعب پیدا ہوا۔ باپ کی طرف سے فصاحت و بلاغت اور ماں کی طرف سے ذہانت و ذکاوت ورثے میں ملی تھی۔ پھر قد کاٹ بھی خوب نکلا تھا اور شکل و صورت بھی مثالی پائی تھی۔ ان سب عوامل نے مل کر اس کے لیے ترقی کی راہیں کھول دیں اور بہت مختصر عرصے میں اس کا شمار مدینہ کے بااثر لوگوں میں ہونے لگا۔ پدری نسبت کی وجہ سے اس کی ہمدردیاں مشرکین کے ساتھ تھیں اور مادری تعلق کی بنا پر اس کو یہودیوں سے پیار تھا، اس لیے دونوں فریقوں کے مذہبی پیشواؤں کو خوب نوازا تھا اور دل کھول کر خرچ کرتا تھا۔ اکثر مذہبی رہنما اس کے وظیفہ خور تھے اور باقاعدہ تنخواہ لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں آمد کے بعد ایک دن یہودی علماء حسب معمول اپنے وظائف وصول کرنے کعب کے پاس گئے تو اس نے پوچھا، تمہاری اس شخص یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، یہی تو ہیں جن کے ہم منتظر تھے۔ ہماری کتابوں میں نبی منتظر کی جو علامات مذکور ہیں وہ سب ان میں موجود ہیں۔ کعب سرد لہجے میں بولا، اگر تمہاری رائے یہی ہے تو میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ افسوس کہ پیشوایان یہودیت نے چند ٹکوں کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالا اور صداقت کا گلا گھونٹ دیا۔ چنانچہ اس وقت تو سب اٹھ کر چلے آئے، مگر تھوڑی ہی دیر بعد پھر حاضر ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے پہلے جو رائے دی تھی اس میں غیر ضروری اجرت سے کام لیا تھا، بعد میں ہم نے تحقیق کی اور کتاب مقدس کا بغور مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ شخص نبی منتظر ہو ہی نہیں سکتا۔ کعب خوش ہو گیا اور ان کے وظائف میں مزید اضافہ کر دیا۔ دولت کی فراوانی نے کعب کو اس قدر مغرور کر رکھا تھا کہ وہ اپنے اشعار میں مکہ اور مدینہ کی خوبصورت عورتوں کا نام لے لے کر ذکر کرتا تھا اور ان پر عشقیہ غزلیں کہتا تھا، مگر اس کے اثر و رسوخ کے سامنے کسی کو دم مارنے کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ حد یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے معزز شخص کی اہلیہ ام فضل کو بھی اس نے نہیں بخشا اور مکہ سے واپسی کے وقت اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا تم جا رہے ہو؟ حالانکہ تمہارا جانا بے فائدہ ہے، کیونکہ ام فضل تو حرم میں رہ جائے گی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بھی خرافات بکتا رہتا تھا۔ چنانچہ اسے قتل کرنے کا ذمہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو اس کی زبان درازیوں سے درگزر کرتے رہے، مگر جب اس نے مشرکین مکہ کو انتقام کی ترغیب دی اور انہیں جنگ پر ابھارا تو آپ نے اس مفسدہ پرداز شخص کو جہنم رسید کرنا ضروری سمجھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، کوئی شخص ہے جو کعب کو ختم کرنے کی ذمہ داری اٹھا سکے؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت دکھ دیے ہیں اور کھلی عداوت پر اتر آیا ہے۔ مکہ میں جا کر یہ جو کچھ کرتا ہے اس کی تفصیلات سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آگاہ کر دیا ہے۔ یہ مشرکین کو ہمارے خلاف بھڑکا کر آیا ہے اور اب اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب مشرکین ہم پر حملہ کریں اور یہ ان کا ساتھ دے۔ یہ بہت سنگین صورتحال تھی، کیونکہ کعب گھر کا بیدی تھا اور اس سے مدینہ کی کوئی بات پوشیدہ نہ تھی۔ اگر ایسا شخص دشمن سے مل جاتا اور اس کو اندرونی حالات سے آگاہ کر دیتا، تمام مسلمانوں کے لیے خاصی مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ذمہ لیتا ہوں اس کام کا، میں کعب کا خاتمہ کروں گا، اگر ایسا کر سکتے ہو تو ضرور کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ اس سلسلے میں گفتگو کی تو انہوں نے کہا ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے اور سب مل کر اس کو قتل کریں گے۔ لیکن کعب کو قتل کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، کیونکہ وہ دن بھر تو اپنے حامیوں اور دوستوں کے جرمٹ میں گرا رہتا تھا اور رات کو اپنے ذاتی قلعے میں محصور ہو جاتا تھا، اور صرف اس صورت میں برآمد ہوتا تھا جب کوئی انتہائی قابل اعتبار شخص اس سے ملنے کے لیے جاتا تھا۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ پہلے اس کا اعتماد حاصل کیا جائے اور اس کے لیے اس کی من پسند باتیں کرنا لازمی تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسی باتیں خلاف واقعہ ہوتیں، اس لیے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اعتماد میں لینے کے لیے اگر ہمیں کچھ غلط بیانی کرنی پڑ جائے تو کر لینا، تمہیں اس کی اجازت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب کے گھر گئے اور کہا، کعب، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں اور میرے چند ساتھی اس شخص یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ ہم سے صدقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ ہمارے پاس مال ہی نہیں ہے۔ سخت پریشانی کے عالم میں تمہارے پاس کچھ قرض لینے آیا ہوں۔ کعب خوش ہو کر بولا، ابھی کیا ہے، عنقریب تم اس سے مکمل طور پر بیزار ہو جاؤ گے۔ بہرحال اب تو ہم اس کی پیروی کر ہی چکے ہیں۔ حضرت ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس لیے فوری طور پر دستکش نہیں ہو سکتے، تم اس طرح کرو کہ ہمیں کچھ غلہ بطور قرض دے دو۔ کعب بولا، تمہارے پاس تو غلے کی فراوانی ہوا کرتی تھی، وہ سب کیا ہوا؟ وہ سب ہم اس شخص پر اور اس کے ساتھیوں پر خرچ کر چکے ہیں۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا، کعب بولا، کیا اب بھی تم لوگوں پر حق واضح نہیں ہوا؟ بہرحال میں تمہیں قرض دینے کے لیے تیار ہوں، مگر تمہیں اپنی کوئی چیز ضمانت کے طور پر میرے پاس رہن رکھنا ہوگا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ٹھیک ہے، ہم رہن رکھ دیں گے، تم کیا چیز رکھنا چاہتے ہو؟ کعب بن اشرف نے نہایت بے باکی سے کہا، تمہاری عورتیں۔ اس بیہودہ اور شرمناک مطالبے پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ تو بہت آیا، مگر ضبط کر گئے اور کہا، یہ تو مشکل ہے، کیونکہ تم سارے عرب میں خوبصورت انسان ہو، اگر ہم نے عورتیں تمہارے پاس رہن رکھ دیں تو پھر وہ تمہیں چھوڑ کر ہمارے پاس واپس جانے کے لیے کب تیار ہوں گی؟ حضرت محمد بن مسلمہ نے مزید مکھن لگایا، اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر اپنے بچوں کو رہن رکھو۔ کعب نے دوسری صورت بتائی، یہ بھی مشکل ہے، اس طرح ہماری اولاد کا مستقبل برباد ہو جائے گا اور عمر بھر ان کو تانے ملتے رہیں گے کہ یہ تھوڑے سے غلے کے عوض رہن رکھ دیے گئے تھے۔ ہاں، البتہ ہم تمہارے پاس اپنا اسلحہ رہن رکھیں گے، حالانکہ تم جانتے ہی ہو کہ ہمیں آج کل اس کی کس قدر شدید ضرورت ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اسلحہ ہی لا کر رہن رکھ دو۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد پورا ہو چکا تھا، وہ چاہتے ہی یہی تھے کہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ ہمارا اسلحے کے ساتھ کعب کے پاس جانا اس کو چونکا نہ دے۔ کعب نے اجازت دے کر گویا خود ہی اپنی موت پر دستخط کر دیے۔ رات خاصی بیت چکی تھی کہ غدار کعب کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے 3 افراد کا قافلہ روانہ ہوا، جس کے امیر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میدان بقیع تک خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رخصت کرنے آئے اور فرمایا، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو، اے اللہ ان کی مدد فرمانا۔ کعب کا قلعہ قریب آیا تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں کو بتایا کہ جب وہ باہر آئے گا تو میں اس کو بالوں سے پکڑ لوں گا اور تم لوگ اس کا کام تمام کر دینا۔ دروازے پر پہنچ کر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب کو آواز دی۔ کعب اٹھنے لگا تو بیوی نے کہا، کہاں چلے ہو؟ میرے دوست نیچے بلا رہے ہیں، ان سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس وقت نہ جاؤ، مجھے اس آواز سے خطرے کی بو آ رہی ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کعب نے بیوی کو اطمینان دلایا، یہ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرا بھائی ابو نائلہ ہیں۔ ابو نائلہ کعب کے رضاعی بھائی تھے۔ دراصل کعب کی آنکھوں میں وہ اسلحہ گھوم رہا تھا جسے رہن رکھنے کا وعدہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، چنانچہ بیوی کے منع کرنے کے باوجود اس نے دروازہ کھول دیا۔ کعب عطریات بہت استعمال کرتا تھا، اس لیے جو ہی اس نے دروازہ کھولا خوشبو سے فضا مہک اٹھی۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واہ، کیا عمدہ خوشبو ہے، میں نے زندگی بھر ایسی خوشبو نہیں سونگھی۔
کعب عیاش آدمی تھا، اوباشوں والے لہجے میں بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میرے پاس عرب کی سب سے حسین اور مہکتی ہوئی عورت ہے، اس کے پاس سے اٹھ کر آ رہا ہوں۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر اجازت ہو تو میں تمہارے بال سونگھ لوں۔ کعب کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، وہ تو خوش ہو رہا تھا کہ میرے معطر بالوں سے یہ لوگ اس قدر متاثر ہو رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بال سونگے اور تعریف کی، پھر اپنے ساتھیوں سے کہا، لو تم بھی سونگ لو۔ ساتھیوں نے بھی سونگنا شروع کر دیا۔ اسی دوران حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسی لمحے کئی تلواریں کعب کے جسم سے آر پار ہو گئیں۔ اس طرح اس دشمن رسول کا خاتمہ ہو گیا، جس کی زبان درازیوں سے ہر شریف انسان پریشان رہتا تھا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔